الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جو انسانوں کے پاس موجود ہے، اور وہ قوم بہت ناشکری ہے جو اتنی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے اس سے محروم ہے، اور خاص کر اہل ایمان جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے حامل ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو حقوق ہیں، ان سے ہم غافل ہیں۔ رب کائنات کا یہ فرمان ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی سرفراز ہوگے، لیکن شرط ہے ایک، اور وہ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے میں ہر وقت کھڑا ہے، سچا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اس کا کچھ حصہ ہمارے ساتھ بھی متعلق ہے، جیسا کہ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، تمہارا ہی ڈنکا بجے گا اس عالم میں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اپنے ایمان کی کیفیت کو ہر شخص خود جانچ سکتا ہے کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں۔ ہر شخص کے اندر پیمانہ موجود ہے، وہ دیکھے کہ عبادات کے لحاظ سے میری کیا کیفیت ہے، معاملات کے لحاظ سے میری کیا کیفیت ہے۔ عبادات میں سب سے پہلی عبادت یہ نماز ہے، روزہ ہے، پھر اسی طرح سے زکوٰۃ ہے اگر صاحب حیثیت ہے، حج ہے۔ تو بہرحال یہ تو عبادات ہے، اور پھر معاملات کے لحاظ سے دیکھیں اپنے آپ کو، معاملات بہت وسیع، اپنے گھر سے ہی شروع ہوتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ معاملات، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اور پھر اگر کاروبار کی حیثیت اللہ نے دی ہے تو اپنے اس کاروبار کی حیثیت میں دیکھیں کہ ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے اس میں۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم ہی سر بلند ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہوگے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا، یہ زمانہ اپنی رفتار سے چلا جا رہا ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم اتنی عمر ہو گئی، آج ہم اتنے بڑے ہو گئے، لیکن دوسرے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یقیناً سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہر گزرتا لمحہ ہماری مہلت عمل کو کم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص مہلت عمل کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، نہ جانے وہ کتنی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کتنے سالوں پر محیط ہے، کتنا عرصہ ہے، کسی کو 20 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 80-100 سال۔ تو ہر گزرتا لمحہ ہمارے اس مہلت عمل کو کم کر رہا ہے۔ کامیاب لوگ وہی ہیں جو اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے ہر لمحے کو اچھے استعمال میں لاتے ہیں۔ تو یہ زمانہ اپنی رفتار سے گزر رہا ہے اور اس میں طرح طرح کے لوگ آئے، طرح طرح کی قومیں آئیں، ہر ایک اپنا وقت پورا کر کے گزر گئے۔ نام کن کا باقی رہا، یعنی کن کو ہم یاد رکھتے ہیں، تاریخ کن کو یاد رکھتی ہے؟ تاریخ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو دنیا میں کوئی اعلیٰ درجے کا کارنامہ انجام دیتے، جو اپنی عمل سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی آیت مبارکہ جب مدینہ میں حالات بڑے تنگ تھے، ہجرت ہو چکی تھی، ہر طرف سے قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو دبانے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ اللہ کے راستے میں جان مال قربان کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ مکے کا جو 13 سالہ دور تھا اس میں تو اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی کہ طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے۔ بڑے صبر کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف، پھر آئے مکہ کی طرف۔ تو اب مسلمان چونکہ ایک جماعت بن چکے تھے، ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی، لہذا کفر اسلام کا سب سے پہلا مارکہ 2 ہجری میں غزوہ بدر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیش آئے، جس میں مسلمانوں کی تعداد آپ جانتے ہیں کیا تھی؟ آٹے میں نمک کے برابر، یعنی 313، اور وہ بھی بے سروپا، کوئی جنگی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، کوئی راشن نہیں ہے، کوئی ابھی تربیت نہیں ہے، جنگی تربیت نہیں ہے، کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے۔ بس دشمن کا جب پتہ چلا کہ وہ تیار ہو کر آ رہا ہے حملہ آور ہونے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں نکل پڑے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ نے اللہ کے حکم سے کثیر گروہ کو شکست دی، اس پر غلبہ حاصل ہوا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس قلیل سے گروہ نے 313 نے 1000 سے بڑے لشکر پر کس طرح سے فتح حاصل کی، کہ کوئی جنگی سامان نہیں تھے، سواری موجود نہیں تھی، ایک ایک سواری پر کئی افراد جو ہے باری باری سوار ہوتے تھے، اور دشمن کے پاس سب کچھ تھا، بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ نہ صرف تیاری، جنگی تیاری، بلکہ ناچنے گانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں کہ جو رنگ اور اس کی محفلیں سجاتے ہوئے آئے تھے، اور بڑے اتراتے ہوئے آئے تھے کہ ہم کامیاب لوٹیں۔ آج جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات جس کے صبح یہ مارکہ ہونا تھا، کس طرح سے جاگ کر وہ رات بسر کی، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ فریاد کی کہ اے مالک،
یہ مٹھی بھر افراد جو میسر تھے میں تیرے راستے میں لے آیا، اگر یہ شکست کھا گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی اور یقین دلایا اپنی مدد کا، اپنی نصرت کا۔ تو پھر دیکھیں صبح جب مارکا ہوا ہے کس طرح سے اہل ایمان نے کفر کو بچھاڑ کے رکھا، تاریخ رقم کر دی ہمیشہ کے لیے، ایک مثال قائم کر دی اہل ایمان کے لیے کہ اس طرح سے دشمن سے لڑا جاتا ہے۔ جذبہ ہونا چاہیے، باقی آگے جو کام ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ روب بھی ڈالتا ہے دشمن کے دل میں، اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی سرگرمیوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اب اس دور میں بھی ایسا ہوا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 65 کی جنگ میں ہمارا ایک وہ ہواباد جسے MM عالم کہا جاتا ہے، کس طرح سے ایک ہلکے سے طیارے سے دشمن کے اعلیٰ ترین طیارے چند لمحوں میں ڈھیر کر دیے، زمین پر آ گئے۔ یعنی یہ ہے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں تسلی دی ان حالات میں جب کہ یہ جنگ سے پہلے کے حالات تھے، بدر سے پہلے، کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو دو چیزیں ہیں جس سے تمہیں مدد حاصل ہو، اور وہ کیا ہے؟ صبر اور نماز، اس سے مدد حاصل ہے۔ صبر یعنی دشمن کے مقابلے میں مرعوب نہیں ہونا، بلکہ اپنے ارادے کو مضبوط رکھنا، اپنے جذبے کو جوان رکھنا اور استقامت اختیار کرنا، دشمن سے مرعوب نہیں ہونا۔ اور دوسری چیز ہے نماز۔ نماز کے بہت سے پہلو ہیں، بہت پہلو ہیں، یعنی کس طرح سے اہل ایمان کے لیے یہ جذبہ فراہم کرتی ہے، تقویٰ فراہم کرتی ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کا جذبہ قائم کرتی ہے، بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قربت عطا کرتی ہے۔ یہ معراج ہے مومن کی، اس کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ یعنی بہت سے پہلو ہیں اس نماز کے، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے اتنے پہلو سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ اس کو رکھا، 5 مرتبہ اس کو، کہ بار بار اہل ایمان اس سے مدد حاصل کریں۔ کمزور ہو جاتے ہیں ہم، یعنی ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے دنیا کے معاملات میں، لیکن یہ نماز پھر ہمیں استقامت دے دیتی ہے، پھر مضبوط کر دیتی ہے ہمارے ایمان کو، پھر ہمیں اس طرف اللہ کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے ہمیں جو نسخہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنی جان قربان کر دیں ان کو مردہ مت کہو۔ اب دیکھیں وہ فرما رہا ہے جو موت و حیات کو مانتا ہے، اس نے زندگی کی ایک نئی تعریف ہمارے سامنے رکھی کہ زندگی ہے کیا اصل میں، اس دنیا سے رخصت ہو جانا پھر بھی زندگی ہے، اس کے بعد بھی زندگی، اور ایسی زندگی ہے کہ اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کریں انہیں مردہ مت کہو، اور پختہ کیا اللہ نے کہ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ زندہ ہے، ولکن لا تشکرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ زندگی جو اس دنیا میں تم بسر کر رہے ہو، یہ تو ایک سفر ہے، ایک سفر ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے، ایک مسافر کی حیثیت ہے۔ تمہیں یہاں مستقل نہیں رہنا، تمہارا یہاں قیام مستقل نہیں ہے۔ اور ہم اس بات کو عملی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے کس وقت کوئی شخص اپنا سفر، یہ سفر حیات مکمل کر لے اور اس زندگی سے وہ دوسری طرف چلا جائے، یعنی آخرت کی طرف چلا جائے۔ آخرت ٹھکانہ ہے مستقل، وہ ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ، وہ کبھی موت نہ آئے گی وہاں پر، یعنی ایسی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی کہ اللہ تعالیٰ موت کو ختم کر دے گا، پھر جو زندگی دے گا ہمیشہ کی زندگی، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور پھر یہاں آزمائش ہے اس زندگی میں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ 5 چیزیں رکھی اللہ نے ہماری آزمائش کی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں میں آزمائش۔ لہذا ان 5 چیزوں میں اگر ہمارے لیے کوئی مشکل آئے تو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہم اس طرف ہی توجہ کریں کہ یہ ہماری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہم تمہیں خوف کے ذریعے سے آئیں، خوف میں مبتلا کر کے، یعنی دشمن ہر طرف سے تمہارے اوپر یلغار کریں گے، یہ خوف کی کیفیت طاری کریں گے، لیکن تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تم نے اس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو ساری کائنات پر حکمران ہے، ساری کائنات کا وہ بادشاہ ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اس کی رعایا ہے، اس کی محکوم ہے، وہ اپنی اس کائنات کی کسی بھی چیز سے جو کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی مخلوق سے کام لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پانی سے کام لے لیا، اس پانی سے جو کہ ایک بے جان چیز ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی برسایا اور زمین سے بھی خارج کیا۔ حضرت قوم عاد پر جو آیا، حضرت ہود علیہ السلام جو بھیجے گئے تھے، آپ دیکھیں کہ اس پر اللہ نے کس چیز سے کام لیا، اللہ نے ہوا سے کام لے لیا۔ اس ہوا کو 7 رات اور 8 دن تک کس طرح سے دیکھیں چلایا کہ پلٹ کے رکھ دیا دشمنوں کو، جو پیغمبر کے دشمن تھے، جو اہل ایمان کے دشمن تھے، جو اللہ کے دین کے دشمن تھے، کس طرح سے ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قوم سمود پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہ جنہیں ایک خاص قسم کی نشانی بھی دی تھی کہ وہ اس سے سبق حاصل کرتے، اپنے رویے کو تبدیل کرتے، کہ وہ اونٹنی نازل کی خاص طور پر ان کے لیے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی اس نشانی سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اللہ نے کس طرح سے اس قوم کو ملیہ میٹ کر دیا، کس طرح سے ایک زلزلے نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ قوم لوط کو دیکھ لیں اللہ نے کس چیز سے کام لے لیا کہ پتھروں کی بارش کرتی اس پر، بہت سمجھایا اس کو، اللہ نے پیغمبر بھیجا ہوا تھا، نصیحت ان کے سامنے پیش کی گئی، بڑی تذکیر ان کے سامنے رکھی گئی، لیکن جب کوئی سبق حاصل نہیں کیا وہ قوم اپنے انجام کو پہنچا دی۔ اللہ نے پرندوں سے کام لے لیا۔ جب مکہ پر چڑھائی کے لیے ابرہہ آیا، یہ تو کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، وہ لوگ زندہ تھے، موجود تھے، کیونکہ یہ جو سال تھا جس میں ابرہہ آیا تھا، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یعنی اس واقعے کے چند ماہ بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ تو سورہ فیل جو نازل ہوئی ہے مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 50 سال سے بھی کم تھی جب یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت وہ لوگ جو 70-80 سال کی عمر کے تھے، 60 سال کی عمر کے تھے، وہ موجود تھے مکہ میں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ابرہہ کا وہ انجام کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا۔ اللہ نے کس سے کام لے لیا، کون سے لشکر بھیجے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، یہ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے، ابابیل جھنڈ کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، تو اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، اس کے لیے یہ لفظ ابابیل۔ تو بہرحال وہ چھوٹا سا پرندہ تھا جس کی چونچ میں بھی سنگریزے تھے اور جس کے پنجوں میں بھی سنگریزے تھے، اور جب انہوں نے وہ چھوڑے اس لشکر پر تو جس پر وہ پڑتا تھا وہ وہی ڈھیر ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے اللہ نے کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے کام کرے، تو غزوہ بدر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش برسا دی، بارش جو برسی تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاحب حکمت تھے،
آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو ڈھلواندار تھی، اور وہاں پانی ٹھہرا نہیں، بس جو گڑھے تھے انہی میں بھر گیا، باقی پانی جو تھا چلا گیا۔ اور دشمن کے جو خیمے تھے وہ نشیب میں تھے، وہ پانی بھر گیا، وہ ساری رات سو نہیں سکے، آرام نہیں کر سکے، اور مسلم فوج جو تھی وہ بڑے سکون سے رہی۔ اللہ نے نیند سے بھی ان کی مدد کی، سکینت کے طور پر نازل کی یہ نیند، بڑے سکون سے وہ سوئے، صبح اٹھے تازہ دم تھے، گڑھے پانی سے بھرے ہوئے تھے، استعمال کے لیے پانی موجود تھا، اور دشمن جو تھا وہ ساری رات پریشان رہا اس بارش کے پانی سے۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب طاری کر دیا، مخالفین کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور پھر فرشتے بھی نازل کیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے گروہ سے ایک بڑے گروہ کو شکست فاش سے دو چار کر دیا۔ اور یہ آیت مبارکہ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ